بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، آج کی اس نشست کے اندر دو واقعات جو عموماً عام لوگوں میں رچ گئے ہیں، جسے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ایک واقعے پر نظم بھی بنا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں واقعات بے اصل ہیں۔ ان کی تحقیقات میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کتابوں میں اس طرح کی روایت نہیں ملتی ہے۔ یہ دونوں واقعات کیا ہیں؟ اسے سننے سے پہلے فن حدیث سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس مسجد کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ایسے 70 لوگوں کو میں نے پایا ہے جو ہر اتنا اعلیٰ مقام اور اتنے معیار کا ہے، اگر ان کو بیت المال کی ذمہ داری دے دی جائے تو اس میں یہ امانت دار نکلیں گے، مگر میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی، اس لیے کہ یہ حدیث کے اہل نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہر کس و ناقص سے حدیث لینا، سننا اور اسے صحیح روایت سمجھ کر بیٹھ جانا، یہ ایک بہت بڑی غلطی اور دھوکہ ہے۔ جب تک تحقیق سے بات سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس سے حدیث تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات بتا دیتا ہوں، دو واقعات۔ پہلا واقعہ جو عام طور سے بہت سارے اپنے فونوں میں بھی اسے رکھے رہتے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ضعیفہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یہ میرا بوجھ ہے، مجھے مزدور نہیں مل رہا ہے، اسے لے کر چلیے، اور وہ چلتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اٹھا کر چلتے رہتے ہیں، اور یہ راستے میں گالیاں دیتی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ اول فول بکتی رہتی ہے، اور جب اس کا مقام آتا ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ بہت متاثر ہوتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ دوسرا واقعہ وہ عورت کا جو بار بار بہت سارے احباب بیانات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستے پر جاتے تو ایک عورت اس کے گھر کا کچرا، کوڑا، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نہیں ڈالی ہے، اور جب معلوم کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کا گھر کا کام کر کر آتے ہیں، وہ بھی متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ دونوں واقعات، اس کے بارے میں ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آخری میں سناؤں گا، تحریراً اسکرین پر آئے گا۔ اس کے اندر خود دارالعلوم جیسی عظیم الشان دینی درسگاہ والے یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظروں سے نہیں گزری ہے، تو اس لیے اسے حدیث سمجھ کر اسے بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔